الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته کیا ہے پڑھ چکے ہیں ہاں جی وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9 قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال هذا خبر من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بمقدار ما لبث أصحاب الكهف في كهفهم منذ أرقدهم إلى أن بعثهم الله وأعثر عليهم أهل ذلك الزمان وأنه كان مقداره 300 سنة تزيد 9 سنين بالهلالية وهي 300 سنة بالشمسية فإن تفاوت ما بين كل 100 سنة بالقمرية إلى الشمسية 3 سنين فلهذا قال بعد 300 وازدادوا 9 اب ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی ہے کہ اصحاب کہف کتنا عرصہ غار میں رہے اور کتنی مدت تک وہ سوتے رہے. اس کے بعد پھر اللہ نے ان کو جگایا اور لوگوں کو ان کے حوال کا پتہ چلا. تو مقدار جو ہے وہ 300 سال 9 سال زیادہ. یہ 9 سال زیادہ جو ہیں یہ ہیں باعتبار ہلالیہ کہنے ہلال کے چاند کے اعتبار سے قمری حساب سے, کیونکہ اگر شمسی حساب لگایا جائے تو وہ 300 سال بنتے ہیں, لیکن ہر شمسی اور قمری سال کے اندر 100 سال کے بعد 3 سال کا فرق پڑتا ہے. تو جب 300 سال وہ سوئے تو گویا کہ 9 سال اور زیادہ ہوئے. اس لیے اللہ نے فرمایا وَازْدَادُوا 9 قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا أَيْ إِذَا سُئِلْتَ عَنْ لَبْثِهِمْ وَلَيْسَ عِنْدَكَ عِلْمٌ فِي ذَلِكَ وتوقيف من الله تعالى فلا تتقدم فيه بشيء. اللہ نے فرمایا میرے محبوب جب آپ سے کوئی سوال کرے ان کے کہف میں غار میں کتنا عرصہ رہنے کے بارے میں تو آپ بالکل جلدی نہ فرمایا کریں, کیونکہ یہ علم اللہ کو ہے. جب تک اللہ آپ کو خبر نہیں دیں گے تو آپ کو تو علم نہیں ہوگا. اللہ اعلم بما لبثوا له غیب السماوات والارض أي لا يعلم ذلك إلا هو ومن اطلعه عليه من خلقه. اللہ جانتے ہیں وہ کتنا ٹھہرے ہیں, چونکہ آسمانوں اور زمینوں میں جو بھی غیب ہے اس کا علم اللہ کو ہے. اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. ہاں جس کو اللہ اطلاع دیں تو وہ جانتے ہیں. وَهَذَا الَّذِي قُلْنَاهُ عَلَيْهِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ عُلَمَاءِ التَّفْسِيرِ كَمُجَاهِدٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلْفِ وقال قتادة في قوله وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنين على هذا قول أهل الكتاب وقد رده الله تعالى بقوله
قل اللہ اعلم بما، یہ اب دوسری بات ہے۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ غار میں رہے 300 سال، وہ کہتے ہیں اہل کتاب کا قول ہے، اللہ نے ان کا رد کیا ہے، فرمایا اللہ جانتے ہیں کتنے رہے ہیں۔ وَيَا قِرَاءَةُ عَبْدِ اللَّهِ وَقَالُوا وَلَبِثُوا، یعنی أَنَّهُ قَالَهُ النَّاسُ وَهَكَذَا قَالَ قَتَادَةُ وَطَلْبِ عَبْدِ اللَّهِ وَفِي هَذَا الَّذِي زَعَمَهُ قَتَادَةُ نَظْرٌ فَإِنَّ الَّذِي بِأَيْدِي أَهْلِ الْكِتَابِ أَنَّهُ لَبِثُوا 300 سِنِينَ من 300 سنة من غير تسعين يعني بالشمسية، یعنی اگر اہل کتاب کی بات ہو تو شمسی اعتبار سے 300 سال کی بات کہتے ہیں۔ قَدْ حَقَّ قَوْلُهُمْ لَمَّا قَالَ وَازْدَادُوا تِسْعًا، والظاہر من الآیت انما هو اخبار من اللہ، اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے خبر دی ہے، یہ اہل کتاب کی بات نہیں ہے۔ وَهَذَا اختیار ابن جریر رحمہ اللہ وروایہ قتادہ قراءۃ مسعود منقطعۃ ثم هي شاذۃ بالنسبۃ الی قراءۃ الجمہور، ویسے بھی وہ قراءت شاذہ ہے، اصل بات یہی ہے کہ اللہ نے خبر دی ہے۔ اللہ نے فرمایا ابصر به واسمع، اے انہ لبصیر بہم سمیع لہم، اللہ تبارک و تعالی دیکھنے والے ہیں اور سننے والے ہیں۔ قال ابن جوزی فی معنی المبالغۃ فی المدح کانہ قیل ما ابصرہ واسمعہ، یہ مبالغہ ہے، تو کیا دیکھا کیا سنا۔ وتاویل الکلام ما ابصر اللہ لکل موجود واسمعہ لکل مسموع ولا یخفی علیہ من ذلک شیء، اللہ ہر چیز کو دیکھتے ہیں، ہر چیز کو سنتے ہیں، اس کے آگے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ثم روى عن قتادہ فی قول ابصر به واسمع فلا احد ابصر من اللہ ولا اسمع، اللہ سے زیادہ دیکھنے والا سننے والا کون ہے؟ ابصر به واسمع یرى اعمالهم ویسمع ذلك منهم، اللہ ان کے اعمال کو دیکھتے ہیں، اللہ ان کے اقوال کو سنتے ہیں، چونکہ سمیع اور بصیر اللہ کی صفت ہے۔ ما لهم من دونه من ولی ولا يشرك في حكمه احدا، اے انہ تعالی هو الذي له الخلق والامر، مخلوق بھی اللہ کی اور حکم بھی اللہ کا، لا معقب لحکمہ، اللہ کے حکم کو کوئی ٹالنے والا نہیں، ولیس له وزیر ولا نصیر ولا شریک ولا مشیر، نہ اللہ کا کوئی وزیر ہے، نہ کوئی مددگار ہے، نہ کوئی شریک ہے، نہ کوئی مشیر ہے، اللہ کی ذات مقدس و پاک ہے۔ تعالی وتقدس وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِن کتاب ربک لا مبدل لکلماتہ ولن تجد من دونہ ملتحدا، واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ ولا تعد عیناک عنہم ترید زینۃ الحیاۃ الدنیا ولا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا واتبع ہواہ وکان امرہ فرطا۔ اب ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے خبر دی اور حکم فرمایا اپنے پاک نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے پڑھا ہے کہ ابتدائی سورت میں بھی اللہ کی کتاب کا ذکر تھا، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، پھر درمیان میں اصحاب کہف کا قصہ آیا، اب پھر بات جو ہے وہ اصل کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اللہ حکم دے ہیں میرے محبوب، اللہ نے جو آپ کے پاس کتاب بھیجی آپ اسی کی تلاوت کریں، بس اللہ کی بات کو کوئی طاقت بدل نہیں سکتی، اور اس کے آگے ایک ہدایت ہے، آداب الہی ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ ان لوگوں کے ساتھ رہیں جو صبح و شام اپنے اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور خالص اللہ کی رضا کے لیے ذکر کرتے ہیں، ان سے آپ ہرگز آنکھیں نہ پھیریں۔ کیا آپ دنیا کی زینت چاہتے ہیں، دنیا کی شوکت چاہتے ہیں؟
وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ، ہرگز اس کی اطاعت نہ کرے جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور وہ اپنی خواہشات کے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اس کا عمل جو ہے وہ بالکل ضائع ہے، جس کی کوئی حقیقت اور کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ یہ تھی، قریش مکہ کے سردار جب حضور کی خدمت میں آتے اور وہاں دیکھتے حضرت بلال ہیں، حضرت صہیب ہیں، حضرت عمار ہیں، حضرت ابن مسعود ہیں، اور یہ سب چونکہ مساکین تھے، فقراء تھے، انہوں نے صوف کے کپڑے یعنی موٹے اونی کپڑے پہنے ہوتے تھے، ان کی وجہ سے پسینہ آتا تھا، اور پسینے سے لازمی بات ہے کہ ہوا پیدا ہوتی ہے۔ تو قریش مکہ ناک بھون چڑھاتے اور کہتے کہ یا رسول اللہ سب آپ ان کو ہمارے ساتھ بٹھا دیتے ہیں، ان کے کپڑوں سے بھی ہمیں بدبو آتی ہے، آپ ایسا کریں کہ جب ہم آپ کو ملنے کے لیے آئیں تو آپ ان کو ہٹا دیا کریں تاکہ ہم آپ سے بات کریں۔ ان کے اسلام لانے سے آپ کو کیا ملا ہے؟ چند آدمی مسلمان ہوئے، اگر ہم مسلمان ہو جائیں تو پورا قبیلہ مسلمان ہو جائے گا۔ تو بعض روایات میں آتا ہے کہ حضور پاک کے دل میں خیال آیا کہ بھئی وہ صحابی تو میرے صحابی ہیں، پکے مومن ہیں، اگر وہ میں ان کو ہٹا بھی دوں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ان کے ایمان میں، لیکن یہ اگر مسلمان ہو جائے تو اسلام کے لیے بڑی قوت ہے۔ تو فوراً عتاب آ گیا کہ میرے محبوب کبھی ایسا نہ کریں، ان کو نہ ہٹائیں جو ہر وقت میرے ذکر میں ہیں، آپ ان کے ساتھ رہیں، چھوڑ دیں ان دنیا والوں کو۔ اور پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ کافروں کا اسلام لانا موہوم ہے، یعنی ہو سکتا ہے اسلام لائیں، یہ تو لا چکے ہیں، یہ زیادہ مستحق ہے۔ اسی لیے ایک اعتراض پر علماء تبلیغ نے بھی جواب دیا ہے کہ بعض لوگ تبلیغ والوں پہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کو تبلیغ کرتے ہیں، کافروں کو جا کے تبلیغ کیوں نہیں کرتے؟ یہ جائیں کافروں کو تبلیغ کریں، یہودیوں کو کریں، نصرانیوں کو کریں، ہندوؤں کو کریں، یہ مسلمانوں کو لگے ہوئے ہر وقت۔ تو یہاں سے یہ سبق ملا کہ اصل بات یہ ہے کہ علاج اس کا کیا جاتا ہے جس کو غرض ہو۔ یہ مسلمان ہیں، ان کے اسلام کی حفاظت کرنا زیادہ ضروری ہے بنسبت کسی دوسرے کے مسلمان ہونے کے۔ اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ آپ نے اپنے صحابہ کے ساتھ رہیں، چھوڑیں ان کو، اسلام لائیں تو لائیں، نہیں لاتے تو نہ لائیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اپنے ایمان والوں کے ایمان کی حفاظت زیادہ ضروری ہے۔ اور اسی طرح ایک واقعہ ہوا کہ میرے آقا سرکار دو عالم، محبوب دو عالم، سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، اور قریش مکہ کے بڑے بڑے سردار آپ کے ساتھ بیٹھے تھے، اور آپ ان کو دعوت دے رہے تھے اسلام کی۔ حضور کے ایک صحابی تھے عبداللہ ابن ام مکتوم، وہ نابینا تھے، وہ بیچارے چلتے چلتے دھکے دھوڑے کھاتے کھاتے آئے اور زور سے چیخنے لگ گئے کہ یا محمد علمنی، کہ اللہ کے نبی مجھے قرآن کی فلاں آیت پڑھائیں۔ حضور کو بھی بات یہ ناگوار گزری کہ بھئی میں اگر کسی سے بات کر رہا ہوں تو میری بات کو درمیان میں ٹوکنے کی کیا بات ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ عبداللہ مکتوم تو پکا ایمان والا ہے، صحابی، اگر اس کو ہم بعد میں بھی سبق پڑھا دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ اور یہ جو آئے ہوئے ہیں یہ تو قسمت سے آتے ہیں، روز تو نہیں آتے میرے پاس۔ تو سرکار دو عالم کو بھی تھوڑا سا یعنی ناگواری ہوئی، اور آپ کے چہرے مبارک پہ رنگ بھی بدلا، اور آپ کی پیشانی پہ بل بھی پڑ گئے کہ اس نے ایسا کیوں کیا، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔
تو وہاں بھی اللہ نے فوراً قرآن اتار دیا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تلهى. اللہ نے فرمایا کہ تیوری چڑھائی اس لیے کہ وہ نابینا آیا. یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ وما یدریک، آپ کو کیا پتا کہ یہ تو آیت پڑھ کے اس کا تو تزکیہ نفس ہوتا، اس کا ایمان بڑھ جاتا. تو آپ نے ان کی طرف توجہ کر دی. اللہ کی طرف سے عتاب آیا. لیکن یاد رکھو، میرے مدنی کی شان کو سمجھو، غور کرو کہ ناراضگی تو ہے اللہ کی، عتاب بھی نازل کیا ہے، لیکن ساتھ لطف بھی ہے. یعنی ایسی ناراضگی ہے جیسے محبوب سے ناراضگی ہوتی ہے. اللہ نے ورنہ تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ بس تھا، آپ نے چہرے پہ بل ڈالے، وتولی تھا، آپ نے منہ پھیرا. اللہ نے آپ بس کسی نے بل ڈالا، حضور کو براہ راست مخاطب نہیں کیا. مراد تو حضور ہیں، لیکن اشارہ ہے، براہ راست خطاب نہیں کیا. اس نے فرمایا عبس وتولی، کسی شخص نے چہرے پہ بل ڈالا اور اعراض کیا. تو یہ عتاب ہے لیکن ساتھ لطف و کرم بھی ہے. تو اللہ نے وہاں بھی حکم دیا کہ آپ ان کے ساتھ رہیں، چھوڑیں ان کافروں کو. اگر ایمان لانا ہے لے آئیں، نہیں لاتے نہ لائیں. من شاء منکم فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. اسی لیے حضور پاک اس آیت کے بعد حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کا ہمیشہ خیال کرتے تھے، اور جب آتے تو فرماتے تھے کہ بھئی یہ وہ بندہ ہے فیما آتبنی فی ربی، جس کی وجہ سے اللہ نے مجھ پہ عتاب بھیجا. اور کبھی ایسا بھی ہوا کہ حضور اگر غزوے میں جنگ کے لیے تشریف لے گئے تو اپنے مسلح پہ عبداللہ ابن مکتوم کو امام بنایا. حالانکہ افضل ہوتا ہے کہ آنکھوں والا امام ہو. نابینا کی امامت بھی جائز ہے. اگر نابینا آدمی صاف ستھرا رہتا ہے، پاکی پلیتی کا خیال رکھتا ہے، تو اس کو امام بنا سکتے ہیں. لیکن افضل تو پھر بھی وہی ہے کہ آنکھوں والا ہو. لیکن حضور اس کو امام بناتے تھے، اپنے مسلح پہ کھڑا کرتے تھے تاکہ اس کے دل میں میرے بارے میں کوئی ناراضگی نہ رہے. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بحرین کا مال غنیمت آیا، تو اس میں کچھ کوٹ آئے، کچھ جیکٹس آئیں، کچھ ایسی چیزیں آئیں. حضور نے سب صحابہ کو تقسیم کی، سب کو تقسیم ہوئی. عبداللہ بن مکتوم کو بھی پتہ چلا کہ آج حضور کے پاس بڑے اچھے اچھے کوٹ آئے تھے اور جیکٹس آئے تھے، حضور نے تقسیم کر دیے، مجھے تو نہیں دیا. تو عبداللہ ابن مکتوم نے اپنے خادم کو بلایا کہ مجھے لے چلو حضور کے طرف. دوپہر کا وقت تھا، کوئی جرأت نہیں کر سکتا، اس وقت حضور کے آرام کا وقت ہے. دروازے پہ آ کے کھڑا ہو گیا اور بلایا کہ حضور باہر تشریف لائیں. حضور نے آواز پہچان لی کہ عبداللہ ابن مکتوم ہے. تو حضور باہر آئے، انہوں نے کہا حضور آپ نے سب کو جیکٹ دیے ہیں اور مجھے نہیں. فرمایا تیرے لیے میں نے چھپا کے رکھا ہوا ہے اللہ کے بندے، یہ پکڑو، دیکھو اس کا بٹن، دیکھو کتنے خوبصورت بٹن ہے، کیسے اچھے بٹن ہے. عبداللہ بڑا خوش ہو رہا ہے، کمال ہو رہا ہے، کہتے ہیں کمال ہے حضور آپ نے میرے لیے چھپا کے رکھا. فرمایا ہاں سب کو دے دیا، تیرے لیے چھپا کے رکھا ہوا ہے میں نے. اتنا حضور ان کا خیال فرماتے ہیں. تو اب قاعدہ کیا نکلا ہے کہ دنیا والوں کی طرف توجہ نہ کرو، غریبوں کی طرف توجہ کرو. بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر اللہ کے ولی کی اور دنیا داری پیر کی پہچان کرنی ہو تو انہوں نے کہا اس کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر پیر کی نظر دولت والوں کی طرف ہے تو وہ کاروباری ہے، وہ پیر نہیں ہے. اگر اس کی صحبت میں فقراء ہیں، علماء ہیں، غریب ہیں، وہ صحیح معنوں میں پیر. چونکہ اللہ نے دنیا والوں کی طرف توجہ کرنے سے منع فرمایا ہے، پھر یہ کیسے ہر وقت دنیا داروں میں گھرے ہوئے ہیں.
کہ اگر کوئی دولت والا آ جائے تو جناب یہ پیر صاحب کھل اٹھتے ہیں کہ ہاں بڑی پارٹی آ گئی ہے، سامی پڑی ہے، کچھ نہ کچھ تو دے گا. اور غریب آ جائے یار بٹھاؤ اس کو لنگر میں، کھانا بھی دے دینا. اسی طرح ایک دفعہ مجھے خود واقعہ سنایا تھا مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تبلیغی جماعت کے بڑے عالم تھے اور بڑی شخصیت تھی تبلیغ کی، فیصل آباد سے تھے. اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائیں. مجھے خود سنایا، کہنے لگے کہ میں ملتان آیا تو مجھے پتہ چلا کہ حضرت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں کئی دنوں سے فاقہ ہے، گھر میں کچھ ہے ہی نہیں، اور کئی دنوں سے حضرت صرف نمک والی چائے پی رہے ہیں. کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا کہ اتنا عظیم شخص کہ بر اعظم یعنی انڈو پاک میں جس کے برابر کوئی خطیب پیدا نہیں ہوا، اس کے فقر کا یہ عالم ہے. اب میں کیا فرمایا، میں نے سوچا کہ میرے پاس بھی تو کچھ نہیں. اتنی دیر میں کوئی فیصل آباد کی ہے شاید ستارہ مل والی کوئی پارٹی ہے، بڑی پارٹی، اللہ عالم، میں نے تو نام سنا ہے نا. وہ آ گیا مفتی صاحب کو ملنے کے لیے. مفتی صاحب کہتے ہیں میں دل میں بڑا خوش ہوا کہ یار یہ اچھے لوگ ہیں، ایک تو دولت مند ہیں، دوسرا دین والوں سے تعلق رکھتے ہیں. میں نے ان سے کہا، میں نے کہا چلو آج آپ کو عطا اللہ شاہ بخاری کی زیارت کرائیں. وہ بڑے خوش ہو گئے. انہوں نے کہا حضرت کمال ہے، میں ترس رہا ہوں، کوئی سبب ہی نہیں بن رہا. چلو پھر کٹے چلتے ہیں. مفتی صاحب فرماتے ہیں میں آیا تو حضرت بیٹھے ہوئے تھے، اپنے چھوٹا سا جو حجرہ تھا حضرت کا بیٹھک تھی، اور کچھ مدرسے کے طلباء آئے ہوئے تھے، قاسم العلوم کے بھی، خیر المدارس کے بھی، اور کسی مدرسوں کے بھی. ان سے بڑی بے تکلفی سے حضرت باتیں کر رہے تھے. میں نے سلام کیا اور ساتھ میں نے تعارف بھی کرایا کہ حضرت یہ ستارہ مل والے ہمارے دوست ہیں، یہ بھی بڑے اللہ والوں کے قدردان ہیں، آپ کو ملنے آئے ہیں. فرمایا اچھا بھائی خیریت ہے، مزاج اچھے ہیں، وعلیکم السلام. پھر وہ طلباء سے مشغول ہو گئے. اب مفتی صاحب کہتے ہیں میں بڑا پریشان کہ اچھا میں لانے کے لیے بندے کو لے آیا، حضرت ادھر دیکھتے ہی نہیں. یہ دل میں کیا کہے گا کہ یار یہ علماء ایسے ہوتے ہیں، لوگوں سے نفرت کرتے ہیں. ہم ملنے کے لیے آئے ہیں، ان کے دروازے پہ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں. کہتے ہیں میں نے کوئی آدھا گھنٹہ صبر کیا، آخر مجھ سے صبر نہ ہوا تو میں نے کہا کہ حضرت میں نے تعارف بھی کرایا ہے، یہ ہمارے ستارہ مل والے ہیں اور بڑے اچھے علماء کے خادم لوگ ہیں. مجھے دیکھا اور کہا کہ مفتی صاحب جب کوئی دل والا ملے تو فقیر کے پاس لایا کرے، مل والوں کو تم لے جاؤ، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے ان کی. پر میں یہ مل والے جانے اور تم جانو، ہمیں تو کوئی دل والا آیت ملا دیا کرو، بس السلام علیکم، بس بات ہی ختم کر دی. پھر ہمیں ضرورت ہی نہیں ہوئی بات کرنے کی. تو یہ اصل میں اللہ والوں کی پہچان ہوتی ہے کہ ان کے پاس آتے ہیں بڑے لوگ، لیکن یہ نہیں کہ ان سے محبت میں فقیروں کو بھول جائیں، پھر یہ نشانی نہیں. دولت میں نظر جو ہے وہ غلط لوگوں کی ہوتی ہے. اسی لیے علماء نے قرآن سے مسئلہ نکالا ہے کہ جب جادوگر آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر، فرعون کے جادوگر، تو انہوں نے کہا کہ اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، کہ فرعون اگر ہم موسیٰ علیہ السلام پہ غالب آ جائیں تو ہمیں کوئی انعام بھی ملے گا کہ نہیں؟ وہ پہلے پیسے مانگے. انہوں نے کہا ہاں بالکل، انکم اذا لمن المقربین، میں تو تمہیں اپنا مشیر بنا لوں گا. تو اب دنیا داروں کی نظر پیسے پہ تھی کہ ہمیں بدلہ ملے گا یا نہیں. اللہ والوں کی نظر پیسے پہ نہیں. لا اسألکم علیہ اجرا، اللہ کے نبی کہتے ہمیں کچھ نہیں چاہیے تم سے. ان اجری الا علی رب العالمین، ہمارا بدلہ ہمیں اللہ دیں گے، ہم تم سے نہیں مانگنے آئے.
تو اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ میرے مدنی آپ اور پھر دیکھیں کیسی ان کی صفت بیان کی، یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، غدا کہتے ہیں صبح، عشی کہتے ہیں شام، لیکن معنی ہوتا ہے کہ ہر وقت اللہ کے ذکر میں ہے، ہر حال میں اللہ کے ذکر میں۔ اچھا پھر یہ آگے یہ بھی بتا دیا کہ ذکر کیوں کر رہے ہیں، کوئی پیسے چاہیے اس لیے وظیفہ نہ فرمایا یریدون وجہہ، صرف اس کی رضا چاہتے ہیں اور کچھ نہیں چاہتے۔ اور پھر اللہ نے دوبارہ حکم دیا، پہلے تو تھا نا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، ان کے ساتھ جڑے رہیں، اب اللہ نے فرمایا لَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، ان سے آنکھیں ہرگز نہ پھیریں۔ ان سے آنکھیں پھیرنے کا معنی یہ ہے کہ آپ کو بھی دنیا کی لذت اور دنیا کی زینت چاہیے، اور پھر آپ ان کی بات سن رہے ہیں کافروں کی جن کے دل جو ہے غافل ہیں، مورے لگ چکی ہیں۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور جو اپنی خواہشات نفس کے پیچھے چل رہے ہیں، حالانکہ ان کے عمل کی کوئی حیثیت نہیں، وہ ہباء منصورہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہمیں بھی صالح لوگوں کی صحبت نصیب کرے۔